گو یہ کہتا رہا، بہت دور کیا ماضی قریب میں جائیں گے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ہندوستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ، ایک ایمرجنسی حکومت قائم ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا، بوڑھے لوگوں کو پتا ہے، جوان لوگوں کو کہا، ہم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے اندرا گاندھی نے سارا ہول اینڈ سول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ساری چیزیں کنٹرول میں، کوئی آواز اٹھائے تو مارو، اندر کرو. یہ آج تھوڑی نہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کانگریس نے بھی یہ سب کیا ہے. اندر ڈالو جو بھی بولتا ہے. اس زمانے میں پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے نس بندی ہونی چاہیے. باقی سب مان لیں گے لیکن مسلمان نہیں مانیں گے. مسلمانوں کے ہیں یہ حرام ہے. انہوں نے پھر سوچا کہ بڑے بڑے دارالعلوم سے فتوے لے جائیں، اور کچھ دارالعلوم تو اسی لیے بیٹھے ہی ہیں، فتوے دے بھی دیے، فتوے دیے. محترمہ جیسا بولیں گی ویسا دارالعلوم چلے گا، اور وہی محترمہ بریلی بھی بھیجتی ہے. وقت کا قطب مفتی اعظم قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. سوال ہے حکومت وقت کی طرف سے نس بندی کے سلسلے میں کہ حکومت نے کمپلسری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، کچھ تو مصلحت کا بیچ کا راستہ نکالا جائے. مفتی اعظم ہند نے کہا 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائے، شریعت مصطفیٰ میں ایک بال برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کل بھی نسبندی حرام تھی، آج بھی نسبندی حرام ہے. جانتے ہو مصطفیٰ رضا کا یہ فتویٰ مفتی اعظم کا جب نکلا تھا تو پریس تک جلا دیا گیا تھا بریلی کا. جہاں سے یہ فتویٰ چھپ کر کے آیا تھا وہ پریس جلا دیا گیا. جو فتویٰ چپکانے کے لیے دیواروں پر جاتے تھے ان کو پکڑ کر قید کیا گیا. حالات بڑے بے قابو تھے. مفتی اعظم کے پاس کچھ مریدین نے آ کر کے کہا تھا کہ سرکار اب کیا ہوگا، حکومت بہت سخت ایکشن لے چکی ہے. آپ نے فرمایا ہوش کے ناخن لو، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی. آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہو تو اٹھا کر دیکھ لینا، اس مرد قلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے زیادہ دن تک نہیں چلی ایمرجنسی میں چلی گئی، بہت ایمرجنسی میں چلی گئی. اور اس کے بعد آج کیا حال ہے بیچارے، ادھر سے کوئی اٹھائے تو ادھر کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ادھر کا ہاتھ پکڑو تو ادھر کا پاؤں ٹوٹ جائے. یہ حال ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اس زمانے میں بھی مولوی تھے، مولانا تھے، بہت سارے لوگ تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے مصلحتوں کی بات کر رہے تھے. آج مجھے بھی کہتے ہیں حالات بڑے نازک ہیں، آپ کیا بارود کے ڈھیر پر امت کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سنبھل کے بولیے. میں ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا، باطل کے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ قیامت تک زندہ رکھی جائے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں، یہاں سے میں یہ بھی کہوں گا، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ سنجیدگی سے بات کریں. بالکل ہم بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، لیکن لہجہ اگر تھوڑا سخت ہوتا ہے تو صرف اس بات پر کہ ہمارے مرشدوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، بیٹا زبان ہمیشہ نرم رکھنا.
دل ہمیشہ زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا، تین چیزیں یاد رکھنا، دماغ ٹھنڈا، زبان میٹھی، دل نرم۔ لیکن یہی بات جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی آ جائے تو نہ دماغ ٹھنڈا، نہ زبان میٹھی، نہ دل نرم ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ ارے دنیا اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کر سکتی، جو کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے؟ آج پھر پر اٹھانا شروع کر دیا اگر کسی نے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے تو سنو، تم فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کوئی فلم بنائے، کوئی کارٹون بنائے، کوئی میگزین چھاپے، کوئی ٹویٹر پر کوئی سوشل میڈیا پر بکواس کرے، اور تمہیں لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ تم تو یہ ہمارا بخار ناپ رہے ہو، مجھے پتا ہے امت مسلمہ کا بخار ناپ رہے ہو تم، اور تمہیں پتا ہے آج ہمارے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں، طاقت و قوت و سیاست و حکومت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو تم اس عظیم بارگاہ کی گستاخی کر رہے ہو جو رب قدیر کا ایسا محبوب ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ تم یاد رکھنا تمہاری زبانیں کہاں جانے والی ہیں، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم موسم کے کیڑے ہو، یہ موسم ختم ہوتے ہی تمہارا بھی انجام بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ابو جہل کا انجام کیا ہوا تھا، عتبہ شیبہ کا کیا ہوا، ابو لہب کا کیا ہوا، سارے گستاخ مٹ گئے۔ لیکن آج تک امت کے درمیان کوئی چیز باقی ہے تو صدیق کی صداقت باقی ہے، فاروق کی عدالت کے چرچے باقی ہیں، عثمان کی سخاوت کے چرچے باقی ہیں، حیدر کرار کی شجاعت کے چرچے باقی ہیں۔ ارے یزید تو حکومت پر بیٹھا تھا، تخت پر بیٹھا تھا، فوج اس کی، تاج اس کا، تخت اس کا، حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ڈھونڈ کے نکالو کوئی یزید کا نعرہ لگانے والا، اگر بھول کر کے کسی کے مسلمان کے سامنے کہہ بھی دیا تو دو تماچے زور کے پڑیں گے۔ ہاں ہمارا ہر بچہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو لبیک یا حسین ضرور کہتا ہے۔ وہ کیسی حسینیت ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کچھ لوگوں کو یہاں میں یہ بتا دوں، کیوں میاں تم لبیک لبیک کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ اور اپنی جماعت میں کچھ غداروں کو اس بات سے تکلیف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے، حسین کے لیے، وہ تو مر گئے معاذ اللہ رب العالمین، اور تم ان کو کہہ رہے ہو اے حسین ہم حاضر ہیں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں حسین کو، وہ جو ٹکڑے تم نے میدان کربلا میں دیکھے، جاؤ ذرا زبان کھولو، قرآن بھی تمہیں تھپڑ لگائے گا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے عزیز، مرنے سے کبھی ڈرنا مت، موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے مسلمان کے لیے موت تحفہ ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت، ڈرے وہ جس کی آنکھ بند ہونے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، ادھر آنکھ بند ہو ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو، اس کے لیے تحفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موت خوفناک حادثہ نہیں، خوبصورت تحفہ۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے۔ اب آپ کو میں ایک بات کو، قرآن کا فلسفہ تو سمجھو،
ایک جگہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو زندہ تھے زمانے میں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، سب سے بات چیت کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں۔ اے رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ گونگے بہرے مردہ ہیں۔ اور ایک طرف میدان کربلا، میدان احد، میدان خندق، میدان بدر ٹکڑے ہو چکے ہیں صحابہ کے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ان کو مردہ مت کہو، ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور جو چل پھر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ کیا ہے؟ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، وہ مردہ ہے، کٹ گیا ہے ٹکڑوں میں، وہ زندہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ یہاں سے میں سمجھانا چاہوں گا، موت و حیات پھرنے کا نام نہیں، یہ حیات صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں، اور موت صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام ہی نہیں۔ قرآن کے فلسفے کے مطابق عشق رسول میں جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور بے عشق مصطفیٰ جو چلتا پھرتا رہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔